اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے وہ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. اقرأ پڑھیے، وربک الاکرم، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے سکھایا قلم کے ذریعے. علم الانسان ما لم یعلم، اس نے سکھایا انسان کو جو کچھ نہیں وہ جانتا تھا. قلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بلا شبہ انسان یقیناً سرکشی کرتا ہے. ارآہ استغنی، یہ اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو بے پرواہ. انا الی ربک الرجعی، بلا شبہ آپ کے رب ہی کی طرف واپسی ہے. ارأیت الذی ینہی، بھلا بتلا تو صحیح وہ شخص جو روکتا ہے. عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتا تو صحیح اگر ہو وہ ہدایت پر. او امر بالتقوی، یا وہ حکم دیتا ہو تقوی کا. ارأیت ان کذب وتولی، بھلا بتلا تو صحیح اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. عالم یعلم بان اللہ یری، کیا نہیں اس نے جانا یہ کہ بلا شبہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. قلا لئن لم ینتہی لنصفحا بالناصیہ، ہرگز نہیں، یقیناً اگر نہ وہ رکا تو ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے. بالناصیہ، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر. ناصیۃ قاذبۃ خاطیہ، پیشانی جھوٹی خطا کار. فلیدعو نادیہ، پس چاہیے کہ وہ بلا لے اپنی مجلس کو. سندعو الزبانیہ، ان قریب ہم بلا لیں گے عذاب کے فرشتوں کو. کلا، ہرگز نہیں. لا تطیعوا واسجدوا واقترب، واسجد واقترب، نہ آپ اطاعت کریں اس کی اور سجدہ کیجیے اور اللہ کا قرب حاصل کیجیے. سورۃ علق، 30ویں پارے کی یہ سورت ہے. اس سورت کی دوسری آیات کے آخری لفظ علق کو اس کا نام قرار دیا گیا. اس سورت کی ابتدائی 5 آیات پہلی وحی کے طور پر اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے، اور بقیہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب آپ نے حرم میں نماز پڑھنی شروع کی اور ابو جہل نے آپ کو دھمکیاں دے کر عبادت سے روکنے کی کوشش کی. اس سورت کا موضوع انسان کی پیدائش کی ابتدا، اس کی سرکشی اور ناشکری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور ابو جہل اور اس جیسی عادات والے منکرین کی مذمت اور ڈانٹ ڈپٹ ہے. سورت علق مکی ہے. اس میں 19 آیتیں، 1 رکوع، 72 کلمات اور 290 حروف ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا. آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا. پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی اور آپ نے غار حرا میں علیحدگی اختیار کر لی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت، یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے. کھانے پینے کا سامان ہمراہ لیے وہاں تنہائی میں رہتے. کھانے پینے کا سامان ختم ہونے پر سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ سامان ساتھ لے کر پھر وہاں سے تشریف لے جاتے. یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ حق آپ کے پاس آ گیا اور آپ غار حرا ہی میں تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. آپ نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا. جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر اس قدر زور سے بیچا کہ آپ کو مشقت پہنچی. پھر انہوں نے آپ کو چھوڑ کر کہا، پڑھو. آپ نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا. فرشتے نے پھر آپ کو نہایت زور سے بیچا یہاں تک کہ آپ کو تکلیف محسوس ہوئی. اس نے پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو. آپ نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا. فرشتے نے تیسری مرتبہ پھر آپ کو پکڑا اور زور سے بھینچا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق.
اقرأ وربکل اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. جبرائیل علیہ السلام سے آیتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں غار ہرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا. آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. چنانچہ گھر والوں نے آپ کو چادر اڑا دی. جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تمام بات بتا دی اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اللہ کی قسم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بوجھ میں دبے ہوئے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور محتاجوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور ان کے سامنے آپ کے حالات رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وہی دے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا. کاش میں آپ کی نبوت کے زمانے میں طاقتور ہوں، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے. اگر مجھے آپ کی نبوت کا زمانہ مل جائے تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا. مگر کچھ ہی دنوں بعد ورقہ وفات پا گئے اور کچھ دنوں کے لیے وہی آنا بند ہوگی. صحیح بخاری میں آپ کو یہ واقعہ مل جاتا ہے، حدیث ہے 4953. اس میں انسانی پیدائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی عام تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر انسان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس حقیر حالت سے اس کی پیدائش کی ابتدا کر کے اسے پورا انسان بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. انسان کی تخلیق پر مختلف دور گزرے اور گزرتے ہیں. اس کی ابتدا مٹی اور دیگر عناصر سے ہے، پھر نطفے سے ہے، اس کے بعد جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے اور ہڈیاں وغیرہ بنتی ہیں. علقہ یعنی جمع ہوا خون. چونکہ تخلیق کے ان مراحل میں سے ایک درمیانی حالت ہے اس لیے اس کا بطور خاص ذکر کیا جمے ہوئے خون کا. پھر تعلیم کا سب سے اہم ذریعہ. تعلیم کی عام طور پر دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک زبانی اور دوسری بذریعہ قلم. یعنی تحریر سے صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے زبانی تعلیم کا ذکر کیا اور اس کے بعد قلمی تعلیم کا ذکر کیا، کیونکہ تعلیم کا سب سے اہم ذریعہ قلم اور کتابت ہے. کچھ علم تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، کچھ کا اظہار زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے اور کچھ انسان قلم سے لکھ لیتا ہے. ذہن اور حافظے میں جو ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے. زبان سے جس کا اظہار کرتا ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہتا، البتہ قلم سے لکھا ہوا اگر وہ کسی وجہ سے ضائع نہ ہو تو ہمیشہ محفوظ رہتا ہے. اسی قلم کی بدولت تمام علوم، گزشتہ لوگوں کی تاریخیں اور اسلاف کا علم صغیرہ محفوظ ہے. یہاں تک کہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ یہی قلم ہے. قلم کی اہمیت وضاحت کی محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو کہا لکھ، چنانچہ اس نے جو ہمیشہ تک کے لیے ہونا تھا لکھ دیا. پھر اس صورت میں عام انسانی کمزوری کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کی ایک کمزوری بیان کی کہ انسان جب تک دوسروں کا محتاج رہتا ہے تو سیدھا رہتا ہے، اور جب اس کو یہ گمان ہو جائے کہ میں کسی کا محتاج نہیں، میں سب سے بے نیاز ہوں، تو اس کے نفس میں سرکشی اور دوسروں پر ظلم اور زیادتی کے رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ عموماً مالداروں، اصحاب اقتدار، احباب یا خادموں کی کثرت رکھنے والوں میں اس کا بخوبی مشاہدہ آپ کر سکتے ہیں. وہ لوگ اپنی مالداری اور جماعت جتھے کی طاقت میں مست ہو کر
کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ چونکہ ابو جہل کا بھی یہی حال تھا کہ وہ مکہ مکرمہ کے خوشحال لوگوں میں سے تھا، اس کے قبیلے بلکہ پورے شہر میں اس کی چودراہٹ کا چرچا تھا، وہ بھی اسی گھمنڈ میں مبتلا تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ استغفر اللہ۔ ایسے لوگ جو کچھ بھی اس دنیا میں حاصل کر لیں، جس کے بل پر وہ سرکشی کر رہے ہیں، آخرکار جانا تو رب تعالیٰ کے پاس ہے، پھر وہاں معلوم ہو جائے گا کہ اس گستاخی اور بغاوت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ نماز سے روکنے والا بدبخت۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور آپ نے نماز پڑھنی شروع کی تو ابو جہل نے آپ کو اس سے روکا اور دھمکی دی کہ آئندہ نماز پڑھیں گے اور سجدہ کریں گے تو معاذ اللہ وہ آپ کی گردن کو پاؤں سے کچل دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بندے کو یہ نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، اگر وہ ہدایت پر ہے، اخلاص پر ہے، توحید پر ہے اور نیک عمل کی دعوت دیتا ہو جس سے انسان جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہو، تب بھی اپنی روش سے باز نہیں آئے گا۔ کیا یہ نیک کام نماز پڑھنا، پرہیزگاری کا حکم کرنا ایسے ہی ہے کہ ان کی مخالفت کی جائے اور اس پر ان کو دھمکیاں دی جائیں؟ اگر یہ عبادت سے منع کرنے والا حق کو جھٹلاتا ہے اور اس سے منہ موڑتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ اس کو اس کا خوب بدلہ دے گا۔ اور سب سے بڑا بدلہ ظالموں کو پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹے گا۔ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دے کر نماز سے روکنا چاہا، لیکن آپ پر ان دھمکیوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ نماز پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھے تھے کہ ابو جہل آیا اور کہنے لگا، کیا میں نے تجھے اس نماز پڑھنے سے روکا نہیں تھا؟ 3 مرتبہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے اس کو جھڑک دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے محمد، تو جانتا ہے کہ اس وادی میں کسی کے حمایتی مجھ سے زیادہ نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے مجلس والوں کو بلا لے، یقیناً ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اگر وہ اپنی حمایتوں کو بلاتا تو اللہ کے فرشتے اس سے پکڑ لیتے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے یہ 3349۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ بدبخت باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ضرور گھسیٹیں گے، پیشانی بھی وہ جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ ابو جہل بدبخت باز نہ آیا، اس نے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پیر رکھنے کا ارادہ کیا، لیکن ایک دم الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق، ہولناک منظر اور بہت سارے پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی ٹکا بوٹی کر دیتے۔ آیات مبارک کی حکمتیں اور تقاضے دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیات سے ہوئی، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ لکھنا پڑھنا مسلمان کی زندگی کا لازمی جز ہے اور رسول علم کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بربرکت نام سے ہوتی ہے۔ پھر انسان کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اور خوبصورت شکل و صورت والا بنایا۔ اس عظیم نعمت کی شکر گزاری کے طور پر انسان کو صرف اس کی بندگی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر کریم ہے۔ کرم اور فیاضی میں کوئی اللہ تعالیٰ کا مثل نہیں۔ قلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سیرت، تاریخ اور دیگر علوم اور معروف کی تدوین قلم ہی کے انہیں منت ہے۔ سو انسان کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ قلم کے ذریعے سے حق کی اشاعت اور باطل کی تردید کا فریضہ ادا کرے۔ مال و دولت اور دنیاوی جاؤ حشمت پانے کے بعد انسانوں کی اکثریت سرکشی پر اتر آتی ہے۔ حالانکہ یہ سب آزمائش ہے، چنانچہ مالداروں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور سابقہ اقوام کے حالات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جب انسان ایمان اور تقوی کو اختیار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کا دشمن بن جائے اور رائے حق پر چلنے والوں کو اذیت دے تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، پھر خیر کی کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جب کفار اپنی حمایتوں اور مددگاروں کی کثرت کے گمنڈ میں اہل حق کو ستانے میں تمام اخلاقی حدیں پار کر جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نصرت اور مدد ضرور آتی ہے۔ حالات خواہ کتنے بھی سخت اور تنگ کیوں نہ ہو، کافروں کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کی جائے، بلکہ ایسے وقت میں اپنی پیشانیوں کو رب تعالیٰ کے حضور جھکا دیا جائے تو وہ ضرور اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور تنگی سے نکلنے کا راستہ مہیا کرتا ہے۔
آج امت مسلمان کی ذلت اور رسوائی کی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حالات کی سختی کا بہانہ بنا کر طاغوت کی اطاعت اختیار کر لی اور اللہ تعالیٰ کی باتوں سے منہ موڑ لیا، جس کی وجہ سے ذلتوں کے سائبان ان کے اوپر سے ہٹنے کے نام ہی نہیں لیتے۔ اگر امت مسلمان اپنا کھویا وقار اور قرون اولا والا عروج دوبارہ چاہتی ہے تو اسے پھر سے طاغوتوں سے بغاوت کرنا ہوگی اور ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ ایک چھوٹا سا پیپر دے لیتے ہیں۔ نمبر 1، اولین وحی کی تفصیلات اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ نمبر 2، انسانی پیدائش کے سلسلے میں جمع ہوئے خون کا خصوصی طور پر ذکر کیوں کیا گیا۔ نمبر 3، قلم کی فضیلت اور فوائد پر ایک مختصر اور جامع نوٹ تحریر کیجیے۔ نمبر 4، انسانوں کی اکثریت کب سرکشی کا مظاہرہ کرتی ہے، وضاحت کیجیے۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے والا بدبخت کون تھا۔ اور نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو ڈانٹا تو اس نے کیا جواب دیا، سبق کی روشنی میں بتائیے۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے دوران میں جب ابو جہل بری نیت سے آگے بڑھا تو اس نے کیا دیکھا۔ الفاظ کے معنی بھی آپ ضرور یاد کیجیے۔ علقہ، لیطغى، استغنا، رجع، لنصفهم بالناصیہ، نادیہ، الزبانیہ، واسجد واقترب، الاقرم، لم ینتہی۔ رائٹ اور رانگ کا نشان لگائیے۔ سورۃ علق کی آخری 5 آیات پہلی وحی کی طور پر نازل ہوئی۔ وحی کا ابتدائی دور سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ ورقہ بن نوفل بعثت نبی کے بعد فوت ہوئے۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا تھے۔ جمع ہوئے خون کو علاقہ کہتے ہیں۔ قلم اور کتابت تعلیم کا سب سے بڑا اہم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ جائزہ لینا یا پیپر دینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان یاد کر لیتا ہے، اور جب یاد کری ہوئی چیز وہ کبھی بھی نہیں بھولتا۔ ڈائریاں بنائیں، اس میں لکھا کریں سوالوں کے جواب، خاص طور پہ جو خلاصہ ہوتا ہے وہ ضرور صورت کا لکھا کریں۔ آپ کی ایک بہترین ڈائری آپ کے پاس محفوظ ہو جائے گی اور لکھا ہوا علم آپ کے کام آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔